بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج کی میری مہمان شخصیت ہیں محترم پروفیسر ملک غلام فرید صاحب۔ تو ملک غلام فرید صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ کامرس کالج میں رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ریٹائرمنٹ لی، تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ تھوڑا سا ٹائم دیں، گپ شپ کریں گے۔ تو ملک صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سے بہت مہربانی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھے، انٹرویو قابل سمجھے، میں حاضر ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، کولیگ ہیں، آپ کے ساتھ سروس کی ہے۔ 19 کی میری پروموشن ہوئی تو میں علی پور میں پرنسپل رہا ہوں۔ اس کے بعد واپس ڈی جی خان میں آ کر یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کے مختلف مشاغل ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو پاک پروردگار نے مجھے میرے دل میں ڈالا کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اب مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ تو یہاں سے شروعات ہوئی۔ جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاک پروردگار نے کے فضل سے، اس کے حکم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے، تو میں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، ملک ویلفیئر ٹرسٹ۔ تو اس کے اندر مختلف پروجیکٹس ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوتا ہوں کیا کیا ہیں، کیا کیا چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کون سے ہیں۔ تو ہاں، تو اس طرح ہے کہ شروعات ایسے ہوئی۔ غوری صاحب، میں ایک دن شہر کے اندر ہمارا قبرستان ٹالی والا ہے، جنازہ گاہ بھی ہے، ساتھ اس کے ایک چھوٹی سی مسجد بھی اٹیچ ہے۔ ایک فوتگی ہو گئی تو فوتگی کے سلسلے میں وہاں گیا، جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد میں نے مسجد شریف کا جو رخ کیا، دیکھا غالباً کوئی ظہر کا ٹائم تھا یا عصر کا ٹائم تھا، تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، دریافت کیا کہ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مسجد ویران ہے، یہاں کوئی نہ نماز پڑھاتا ہے، نہ اذان آتی، نہ کچھ۔ دل کو بہت یہ بات چبھن سی ہوئی کہ اللہ کا گھر ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بڑا پریشان ہوا، تو سوچتا رہا۔ دوسرے دن میں نے پھر گیا، میں حافظ کا ارینجمنٹ کیا، حافظ صاحب کو ارینج کر کے تالا کھلوایا، اس کو مسجد کو ٹیک اوور کیا، صفائی ستھرائی سارا کچھ بفضل تعالیٰ۔ آج اس مسجد میں نماز پنجگانہ ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، 15-20 مصلی تراویح کے ختم کلام پاک کے ہو چکے ہیں، نماز عیدین ہوتی ہے۔ تو اس میں بفضل تعالیٰ اس قسم اتنا اس نے کرم کیا۔ تو یہیں سے میری شروعات ہوئی کہ بھی یہ ویلفیئر کے کام جو ہے اس طرح سے کرنے چاہیے۔ تو اس کے بعد اب دوسرا سٹیپ تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ تھا غوری صاحب، اب ہم نے کہ اس کے لیے خدمت خلق کے جذبے کے تحت 2 ڈسپینسریاں بنوائی ہوئی ہیں، فری چلتی ہیں۔ ایک ڈسپینسری ہے شہزاد کالونی کے اندر، ایک ڈسپینسری ہے ڈیفنس کے اندر، جو پچھلے ٹائم کھلتی ہیں۔ لوگوں کا علاج معالجہ ہم فری کرتے ہیں۔ تو یہ 2 ڈسپینسریاں بفضل تعالیٰ۔ اس کے بعد اب کیا ہے، یہ دیکھا گیا کہ غریب لوگ مہنگائی کے دور میں جب فوتیاں ہوتی ہیں تو ان کے کفن دفن کا ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا، خرچہ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے یہ کیا کہ اب وہاں قبرستان ٹالے والا جنازہ گاہ کے اندر میل فیمیل کے مکمل کفن رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ایک وہاں اشتہار لگایا ہوا ہے، بینر ہے کہ ضرورت مند غریب لوگ حسب ضرورت حافظ صاحب سے اپنے کفن وغیرہ مفت لے لیں۔ تو یہ بھی ایک انتظام ہے، جو ہی ختم ہوتے ہیں حافظ صاحب ہم اطلاع کرتے ہیں، ہم اور بنوا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا۔ اب تیسرا سٹیپ، میں اسلامیات کے پروفیسر ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو کولیگ ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں فوت ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بہترین صدقہ کوئی مجھے فرمائے۔ آپ نے فرمایا پانی کا چشمہ جاری کراؤ۔ اس صاحب رسول عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کے حکم پر پانی کا چشمہ کھدوایا، پانی کا کنواں کھدوایا، چشمہ جاری ہوا۔ میں نے رات کو دیکھا اماں جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، بڑا دل خوش ہوا۔
میں نے کہا اماں کیا آپ نے کہا؟ اس نے کہا جو تو نے جو چشمہ جو بنوایا ہے یہ اس کا کریڈٹ پروردگار نے دیا ہے. صوبہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا چشمہ بنواؤ, میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی, اماں رات جنت میں تھی. تو یہ مجھے یہ ایک حدیث. اور دوسرا آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو چشمہ جاری کروایا اس پانی کے چشمے سے جانور پانی پئیں, انسان پانی پئیں, چرند پرند پانی پئیں, پروردگار اس کا ثواب قیامت تک تمہارے کھاتے میں لکھتے ہیں. غور صاحب اس حدیث نے مجھے بہت متاثر کیا. پھر میں نے 2 پانی کے یونٹ لگوائے, ایک شداد کالونی کے اندر, ایک ہے اپنا اللہ بھلا کرے شہر کے اندر بلاک وی میں, بانی سونل والا جو بیٹھا اسی روڈ پر منگایا. لوگ پانی بھر رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. تو اس طرح اب 2 یونٹ لگ گئے. میں کسی این جی او سے پیسے نہیں لیتا, کسی ٹرسٹ سے نہیں لیتا, کہیں سے مجھے ایٹ نہیں آتی. اب وسائل کی عدم دستیابی. پھر میں نے کہا بھی یہ اب کام رکنا تو نہیں چاہیے. اب کیا کیا, پھر میں نے پانی کی سبیلیں جاری کر دی. مختلف پوائنٹس پر مٹکے, ان کے سٹینڈ رکھ دیے. ٹینکر والا میٹھا پانی شورے سے آتا ہے, وہ ہر دوسرے زور فیل کر کے جاتا ہے, لوگ پیتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. اچھا بھائی سر وہ تو میرے پاس ہے, آپ کا جو ویڈیو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا. تو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ ہاں میسج میں آگے چل رہا ہوں, میرے پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں. میں تو ابھی یہ تو شروعات تھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس کے بعد اب ہمارے 3 مدارس ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک وی بلا کے اندر ہے, وہاں ایک قاریہ معلمہ بیٹھی ہوئی ہے, پیڈ ہے, کوئی 15 سال سے ہمارا وہ مدرسہ ہے جہاں چھوٹے بچے بچیاں تعلیم قرآن کی تعلیم حفظ ناظری وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا مدرسہ مسجد ٹالی والا قبرستان جنازہ گاہ شہر ڈی جی خان میں. تیسرا مدرسہ فاروقیہ اسپتال ملتان روڈ کے سامنے ایک گلشن نور کالونی ہے, وہاں ہے. یہ 3 مدارس بھی چل رہے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. حافظ کرام ان کو تعلیم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ساتھ ہی وہاں فاروقیہ اسپتال کے سامنے ایک بہترین قسم کی 21 مرلے کے اندر مسجد بنائی ہوئی ہے, 7 مدرسہ ہے. اور وہیں اب ایک یتیموں کا دارالکفالہ سویٹ شیلٹر ہوم فار آرفن چلڈرن, بے سہارا اور یتیم بچوں کا ہم بنا رہے ہیں, جس کا 80% کام مکمل کر چکے ہیں. 20% کام رہتا ہے. اس کے لیے ہم اینٹیں بھی اکٹھی کر چکے ہیں اور سامان بھی میٹیریل اکٹھا کر چکے ہیں. ہم جو ہی یہ 4 کمرے ہمیں ضرورت ہیں جس میں آفس, کچن, لانڈری اور سٹور, جو ہی یہ کمرے ہم مکمل ہو رہے ہیں ہم یتیموں کے لیے ہم داخل شروع کر دیں گے. اس میں کیا ہے, صرف یتیم بچے جن کی خوراک, جن کا قیام و طعام, جن کی کے لیے ٹرانسپورٹیشن, یہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے. ہم نے ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو کھانا بھی 3 وقت کا دینا ہے, ہم نے ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے, تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے. یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ امید ہے 3-4 مہینے تک مکمل ہو جائے گا. یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے. ابھی ہم میل سے شروع کر رہے ہیں. سیکنڈ سٹیپ میں ہم بچیاں, یتیم بچیاں, ان کے لیے ہم اپنا سویٹ شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں. 2 تیسرا اس کے ساتھ اولڈ ایج ہوم, بدقسمت اولادیں, نافرمان اولادیں جو اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتی ہیں, یا وہ بے سہارا بزرگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, ان کے لیے شیلٹر ہوم بھی ہم بنا رہے ہیں. جو ہی یتیم خانہ سٹارٹ ہوتا ہے ہم شیلٹر ہوم کو ساتھ, اپنا اولڈ ایج ہاؤس کو ساتھ شروع کر دیں گے تاکہ ہم ان بزرگوں کی خدمت کر سکیں. ان کو قیام, ان کا طعام, ان کی تیمارداری, ان کا اپنا کھانا وانا, وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے. اب تیسرا, ایک جہاں مصطفیٰ آئی ٹرسٹ ہے پاکستان لیول پر, وہ آئے تھے ڈی جی خان, انہوں نے ایک فری کیمپ لگایا تھا. کیمپ لگایا, لوگوں کے آنکھوں کے آپریشن کیے, لینزز دیے فری,
सारा 3 दिन उनका कैंप रहा। मैंने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हमारा गरीब इलाका है, आप क्या मेहरबानी कर सकते हैं, यहाँ कोई आंखों का अस्पताल बना सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक हम बनाते हैं। उन्होंने कहा हमारे इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल पाकिस्तान और अब्राड 124 यूनिट चल रहे हैं। हेड ऑफिस उन्होंने कहा हमारा यूके के अंदर है, आप हमें एक काम करें, कोई 10 मरले रकबा हमें दे दें, वो हमें डोनेट करें, तो उसके बाद हम हॉस्पिटल बना देंगे जिसके अंदर फ्री ऑपरेशन, फ्री लेंसेज, फ्री इलाज मुआवजा होगा, 35 आदमियों का स्टाफ होगा, आप लुक आफ्टर करेंगे, हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उसकी मशीनरी वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसका उन्होंने तखमीना बताया कि एक फीको मशीन कोई करोड़ से 1.5 करोड़ के करीब आती है। उन्होंने कहा जी हम सब कुछ खुद करेंगे। तो हमारे मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट के अंदर आई अस्पताल हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें 10 मरले का रकबा मिल जाए, हम इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करें। तो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, और 2 पानी के यूनिट जो लगा चुके हैं वो नाकाफ़ी हैं, लोगों की डिमांड ज़्यादा है। तीसरा यूनिट पानी का मॉडल टाउन के अंदर लगाना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट 5-6 महीने के अंदर परवरदिगार हमें इस काबिल कर देगा कि हम उसको भी पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। ये काम सब उसके फजल और करम से हो रहा है। मैं किसी एनजीओ से नहीं लेता, मैं किसी ट्रस्ट से नहीं लेता, मैं कहीं से कोई ग्रांट नहीं लेता। हाँ, मुखय्यर दोस्त, मुखय्यर अहबाब, उनसे अपील भी करता हूँ, वो उनसे मांगता भी हूँ भी इस कार खैर में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मलिक ग़ुलाम फ़रीद साहब, आप बड़ी नेकी कमा रहे हैं और इतने अच्छे काम नेकी के कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको अपने प्रोजेक्ट्स में कामयाब करे। ये अपील करूंगा कि आप हमें इस वक्त 200 बोरी सीमेंट के शर्त करें। जी जी इंशाल्लाह। मैं अपील है कि मुखैर से कि वो कोई हमारे साथ 200 बोरी आपको सीमेंट की ज़रूरत है, तो ये मैं अपने चैनल के तवस्सुस से इंशाल्लाह दोस्तों से अपील करूँगा, और अल्लाह ताला आपको अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। खैरुन नासी मन यनफहुन नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। अपने लिए तो हर कोई जीता है इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। दर्दमंदाना अपील, अल्लाह पाक को खुश रखने का आसान तरीका उसकी मखलूक की खिदमत करना है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर डेरा गाजी खान में बफज़ले ताला बेसहारा और यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के लिए एक स्वीट शेल्टर होम ज़ेरे तामीर है। बिल्डिंग का आधा हिस्सा तामीर हो चुका है, बकिया तामीर के लिए मुखय्यर हजरात, NGOs और रफ़ाई इदारों से भरपूर ताउन की दरख्वास्त है। तामीर मुकम्मल होते ही इस साल मज़कूरा स्वीट शेल्टर होम को फंक्शनल कर दिया जाएगा। फंक्शनल करने के बाद बच्चों की रिहाइश, खाना, तालीम और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इमदाद की अपील की जाती है। दुनिया के हर काम में नुकसान का एहतमाल रहता है। अल्लाह पाक के साथ कारोबार करो जहां दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में नफा ही नफा है। तफसील मौजूदा रफाई प्रोजेक्ट्स। शहर में 2 अदद फ्री मेडिकल डिस्पेंसरीज, शहर के गरीब इलाकों में मीठे पानी के 2 अदद यूनिट्स, शहर में 3 अदद मसाजिद और दीनी तालीम के मदारिस, शहर में बेवा औरतों में माहाना राशन की तकसीम, शहर में मौजूद मजदूरों में हर इतवार लंगर की तकसीम, फौतगी की सूरत में गरीबों के लिए कफन की दस्तयाबी, मुस्तकबिल के रफाई प्रोजेक्ट्स, यतीम खाना की तामीर, ओल्ड एज हाउस की तामीर, शहर में आंखों का फ्री अस्पताल, शहर में बेसहारा गरीब और यतीम बच्चों की तालीम के लिए फ्री बुक बैंक, शहर में मजीद फ्री मेडिकल और मीठे पानी के यूनिट्स का कयाम। आप अतियात दर्ज झेल बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, गार्डन टाउन ब्रांच, डेरा गाजी खान। अकाउंट नंबर 6010151281600013। बैरून मुल्क से अतियात देने वालों के लिए अकाउंट नंबर PK25 BPUN 6010151281600013। बराए राब्ता मालूमात मलिक वेलफेयर ट्रस्ट, डेरा गाजी खान। मोबाइल नंबर 030175848189। व्हाट्सएप नंबर 033173232215। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.